پارلیمنٹ میں ہماری سیٹیں نہیں ہیں، ہمارے نمائندے نہیں ہیں، اسی لیے وہ جو چاہے وہ کر رہے ہیں. تو کسی حکیم نے بہت اچھے انداز میں کہا وہ سیٹیں تو چھوڑ دے پارلیمنٹ میں، جہاں تیری قسمت کے سارے فیصلے بدلے جاتے ہیں وہ سیٹیں مسجد کی ہیں، وہ تو خالی چھوڑا ہوا ہے. یہاں کی سیٹیں بھر دے پہلے. یہ ساری سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں اور تم کہتے ہو وہاں سیٹیں ہماری نہیں ہیں. یہاں پوری کائنات کی قسمت بدلی جائے گی تمہاری ان سیٹوں سے. مجھے بتاؤ پورے اسلام کو پھیلانے میں جو اہم کردار ہے، دنیا کی سب سے پہلی پارلیمنٹ مدینے میں کہاں بنی ہے؟ وہ مسجد نبوی ہے. وہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی مسجد، دیوار مٹی کی تھی اور کھجور کے پھڑ ڈالے ہوئے چھت تھے اور زمین کنکریوں کی تھی. سجدہ کرنے کے بعد پیشانی میں کنکریاں لگتی تھیں اور اس چھوٹی سی مسجد سے صحابہ نے پوری دنیا میں قیصر و کسریٰ کو بھی گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں قیصر و کسریٰ کو بھی نیچے کر دیا کہ نہیں کیا؟ میرے عزیزوں وہ سیٹیں انہوں نے بھر دی تھیں. اس لیے کہ حدیثوں میں ملتا ہے جمعہ کا دن آتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے لیے آتے تو جانتے ہیں صحابہ سیٹیں کب سے پکڑتے تھے؟ جو فجر کی نماز میں آتا تو جمعہ تک کوئی نہیں اٹھتا تھا. انہوں نے وہ سیٹیں بھر دی تھیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری کائنات میں بھر دیا تھا اور ان کی طاقت اور ان کی قوت کے دبدبے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ آپ کو میں آج اس لیے حوالے کر رہا ہوں کہ آج پھر سے آپ کہیں کہ گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تم ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ نے کیسے کی؟ چھوٹی سی چیزوں سے جب مولا حفاظت کرنا چاہے. اس غار پر ایک مکڑی نے جالا بن دیا، ایک کبوتری نے انڈے دے دیے، فوراً کے فوراً کافر وہاں تک بھی پہنچے غار کے منہ پر. انہوں نے دیکھا اور آپس میں بات کرنے لگے، ارے میاں یہاں تو مکڑی کے جالے ہیں، کبوتری نے انڈے دے دیے، اگر کوئی آدمی آیا ہوتا تو جالا ٹوٹا ہوا ہوتا اور کبوتری اپنے انڈے ادھر ادھر کر چکی ہوتی، بھاگ گئی ہوتی. تو یہی سوچ کر کے وہ وہاں تک پہنچ کر کے بھی واپس آئے، وہاں جا کر کے بھی واپس. بلکہ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں وہ ہمارے غار کے ارد گرد کافی دیر تک گھومتے رہے. جس غار میں یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اس غار کے ارد گرد گھومتے رہے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے. اس نعت میں اعلیٰ حضرت نے بہت ہی اہم نکتہ ہمیں بیان کیا ہے. ان کافروں کو نظر کیوں نہیں آیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر نظر کیوں نہیں آئے؟ وہ ایک بہت اہم فلسفہ ہے. میرے عزیزو آپ زندہ ہیں کہ نہیں؟ آپ بھی زندہ ہیں، لیکن آپ کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کی جان ہے. لیکن جان کو دیکھا کہاں ہے آپ نے؟ جان کو دیکھا ہے آپ نے کیسی رہتی ہے؟ کالی ہے، سفید ہے، لمبی ہے، چھوٹی موٹی، کچھ نہیں پتا ہے آپ کو. جان کی اپنی کوئی شکل نہیں دکھتی ہے، لیکن وہ ہے جان. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے آقا جانے کائنات ہیں، کائنات کی جان ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جان ہے، جان کیا نظر آئے، کیوں عدو کیوں دشمنوں گرد غار پھرتے ہیں. تم غار کے ارد گرد پھر رہے ہو، وہ پوری کائنات کی جان ہے وہاں پر. اور اللہ رب العزت اپنے نبی کا محافظ ہے، اپنے نبی کی حفاظت فرما رہا ہے. اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ عز و جل جب حفاظت فرمانا چاہے تو مکڑی کے جال کو خود قرآن میں اللہ کہتا ہے، فرماتا ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. دنیا میں سب سے کمزور گھر اگر کسی کا ہے تو مکڑی کا گھر ہے. حقیقت ہے نا، انگلی لگانے سے اس کا گھر ٹوٹتا ہے، جو پوری کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے. یہ میرے مولا کا دستور ہے، بہت بڑی طاقتوں کو بہت چھوٹی سی چیزوں سے بچاتا ہے اور کبھی بہت بڑی طاقتوں کو بہت چھوٹی سی چیزوں سے مار بھی دیتا ہے. نمرود جیسے بڑے بادشاہ کو مچھر سے مار دیا، فرعون جیسے بہت بڑے غرور و تکبر میں مبتلا رہنے والے بادشاہ کو پانی سے ہلاک کر دیا.